دنیا تلاوت کا خوبصورت نام زینت القرہ، شمس القرہ، عالمی شہرت یافتہ قاری قرآن ARYQTV کا خوبصورت نام میری مراد جناب آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت الحافظ القاری سید صداقت علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ جلوہ گر ہوئے۔ میں عارف والا کے اس مرکزی جلسہ دستار فضیلت و تقسیم اسناد کے اس خوبصورت اسٹیج پر قبلہ شاہ جی کی آمد کو دل کی عطا گہرائیوں سے اپنے استاد محترم استاد الحفاظ والقراء الحاج قاری محمد بشیر احمد شاکر نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کی جانب سے صمیم قلب سے دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا پیش کرتا ہوں۔ دامن وقت میں بالکل گنجائش باقی نہیں ہے، بغیر کسی انتظار کے آج کی اس نورانی تقریب سعید کا آغاز اللہ رب العزت کی لاریب کتاب سے ہوا چاہتا ہے۔ شروع سے لے کر اینڈ تک جو بندہ کرسی پہ بیٹھا ہے یا پنڈال میں بیٹھا ہے، ایک مرتبہ عظیم استادوں کو سلام پیش کرنے کے لیے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے عظمت قرآن کو سلام عقیدت پیش کیجیے اور محبت سے سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ یقین کیجیے سرکار کے غلاموں کا اتنا جم غفیر ہے، اگر آپ اتنی محبت سے بولیں تو یہ عارف والا گونج جائے۔ محبت سے ہم نے استادوں کو خیرات پیش کرنا ہے۔ ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے فضا میں استاد محترم کو دینی علمی روحانی 50 سالہ سفر پر ہم نے آج سلام عقیدت پیش کرنا ہے، تو یہ سلام عقیدت عارف والا کا تاریخی ہونا چاہیے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے ذرا سبحان اللہ کی صدا بلند کیجیے۔ آپ کی سماعتوں کے حوالے دعوت محبت پیش کر رہا ہوں۔ زینت القرہ، شمس القرہ، استاد القرہ، نجم القرہ ARYQTV کا خوبصورت نام میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید صداقت علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے خوبصورت انداز سے قرآن کے خوبصورت نور سے اس شاقان مصطفیٰ کے قلوب کو قرآن کے نور سے منور کریں گے۔ عظیم قاری قرآن کا محبت اور ذوق سے استقبال کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پنڈال گونجے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان قرآن استاد الحفاظ الحاج قاری محمد بشیر احمد شاکر نوری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ خوبصورت محفل جشن نزول قرآن کے حوالے سے سجائی گئی ہے، اور یہ وہ مرکز ہے جس سے ہزاروں لوگوں نے قرآن پاک پڑھنا سیکھا۔ میں 50 سالہ جشن کے موقع پر اور گولڈن جوبلی کے موقع پر اپنے محترم استاد مکرم قاری محمد بشیر شاکر نوری صاحب حافظہ اللہ کو دل کی اتحاد گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ایسا علمی کام کیا ہے قاری صاحب نے کہ جس کی نظیر بالکل نہیں ملتی۔ بہت کم ہمارے مسلک میں اساتذہ ہیں جنہوں نے اس کثیر تعداد میں حفاظ پیدا کیے ہیں، اور سیکھنے کی کوئی حد نہیں ہوتی، کوئی فاصلے نہیں ہوتے۔ اطلبوا العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرنے کے لیے چاہے آپ کو چین بھی جانا پڑا تو جاؤ۔ اور دوسری حدیث ہے کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللہ، ماں کی گود سے لے کر اور قبر کی دیواروں تک بھی آپ علم حاصل کرتے رہیں تو علم ختم نہیں ہوتا۔
میں آج سے 20 سال پہلے یہاں پر حاضر ہوا تھا، اس کے بعد اپنی مصروفیات کی بنا پر میں نہیں آ سکا، اور آج بھی شاید میں نہ آتا کیونکہ میرا گلا بالکل اتنا پھنسا ہوا ہے کہ میں تلاوت کرنے کی بالکل پوزیشن میں نہیں ہوں۔ میں نے معذرت کی تو آپ نے فرمایا کہ آپ بے شک نہ پڑھیں مگر آپ آئیں۔ میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آ گیا ہوں، مگر میں پڑھنے کی بالکل پوزیشن میں نہیں ہوں۔ مجھے تلاوت کرتے ہوئے حضرت 60 برس ہو گئے، 60 برس مجھے تلاوت کرتے ہو گئے۔ پہلا گولڈ میڈل میں نے 1961 میں لیا تھا، اور آج 2021 ہے، ایگزیکٹلی پورے 60 برس ہو گئے۔ اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ابھی بھی قاری نہیں بن سکا، ابھی بھی سیکھ رہا ہوں، کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھتا رہتا ہوں۔ تو سیکھنے کا عمل جو ہے یہ ساری زندگی ختم نہیں ہوتا۔ پاکستان ٹیلی ویژن پر میرا ایک پروگرام چلتا ہے القرآن، جس میں پوری دنیا کے اندر ٹیلی ویژن کے ذریعے لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہوں۔ کس کس نے وہ پروگرام دیکھا ہوا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ 30 برس ہو گئے مجھے حضرت اس پروگرام کو جاری رکھے ہوئے، اور کروڑوں لوگوں نے اس پروگرام سے تلاوت کلام پاک پڑھنا سیکھا، اور اس کو میں نے اتنے آسان طریقے سے بنایا۔ میں نے ٹیلی ویژن والوں سے پوچھا کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں، کیسا پروگرام ہونا چاہیے۔ میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں، یہ تلاوتیں تو آپ میری سنتے رہتے ہیں، نیٹ پر بھی سن لیں گے، ٹیلی ویژن پر بھی سنتے رہتے ہیں، مگر جو باتیں میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں یہ شاید باتیں آپ نے نہ مجھ سے پہلے سنی ہیں نہ سنیں گے۔ یہ بڑے کام کی باتیں کرنے لگا ہوں میں۔ تو حضرت میں نے ان سے پوچھا کہ میں آپ کو ایک پروگرام بنا کے بھیج رہا ہوں، تو یہ آپ سماعت فرمائیے، تو اس کے مطابق بناؤں گا۔ میں نے سوچا کہ پہلے بھی پروگرام بن رہے ہیں، میں تھوڑا سا اس کا معیار بلند کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ تو جو بنا کے بھیجا یہ تو ہمارے سر کے اوپر سے گزر گیا ہے، تو بچوں کو کیا سمجھ آئے گا۔ میں نے کہا آپ چاہتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک بچہ ریگستان میں بیٹھا ہوا ہے، ایک بچہ سمندر کے کسی جزیرے میں بیٹھا ہوا ہے، ایک بچہ پہاڑوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو کوئی استاد پڑھانے والا میسر نہیں ہے۔ آپ نے ٹی وی کی سکرین پہ بیٹھ کر اس بچے کو پڑھانا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا پروگرام بنا کے بھیجیں۔ میں ان کی بات سمجھ گیا۔ میں نے ان کو پھر ایک نمونہ پروگرام کا بنا کے بھیجا، اس میں جو تجوید و قرات کی اصطلاحات ہیں، مدات ہیں، حروف قلقلہ ہیں، حروف اظہار ہیں، حروف اخفاء ہیں، حروف یرملون ہیں، ادغام مع الغنہ ہے، ادغام بلا غنہ ہے، یہ سب چیزوں کو میں نے بڑے آسان طریقے سے بنا کر ان کو بھیجا۔ ان کا جی یہ بہت اچھا پروگرام بن گیا ہے۔ تو اس کو آسان طریقے سے بنا کر بھیجا، تو وہ ماشاءاللہ اتنا کامیاب ہوا پروگرام کہ کوئی بھی چینل اس سے اچھا پروگرام نہیں بنا سکا۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 30 برس سے وہ پروگرام چل رہا ہے۔ قاری صاحب کی خدمات جتنا بھی اس کو خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ میں اپنی زندگی کا تجربہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس وقت تک آپ منزل حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ کے خون کے اندر استاد کا احترام نہ ہو، ماں باپ کا احترام نہ ہوگا، بڑوں کا ادب نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ اچھے حافظ نہ بن سکتے اور نہ اچھے قاری بن سکتے ہیں۔ منزل اس شخص کو ملے گی جس نے اپنے اساتذہ کا ادب کیا۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں نے جن اساتذہ سے پڑھا، میں ساری زندگی ان کے سامنے کبھی ننگے سر نہیں گیا۔ اگر میرے استاد
बाइसिकल पर चल रहे हैं और मैं गाड़ी पे जा रहा हूं, मेरे अंदर ये जुर्रत नहीं है कि मैं उनको ओवरटेक कर जाऊं। मैं उनके पीछे धीरे धीरे चल रहा हूं जब तक मेरे उस्ताद ने अपना रास्ता बदल नहीं लिया। इसको कहते हैं अदब। और माँ बाप की दुआएं, मैंने सारी जिंदगी अपनी माँ के कदम चूमे, अपने घर से निकला। माँ बाप के अदब के बगैर, असातिज़ा के अदब के बगैर आपको मंजिल नहीं मिल सकती। अगर आपने मंजिल हासिल करनी है, अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने असातिज़ा की खिदमत करें, फिर आपको मंजिल मिलेगी। इसके बगैर मंजिल नहीं मिल सकती। और दूसरी बात यह है कि मैं जिस घर से मेरा ताल्लुक था, सैयद घराने से ताल्लुक था, है। हमारे घर में 2 वक्त की रोटी नहीं होती थी। मैं हकीकत बता रहा हूं आपको। एक वक्त का खाना होता था, दूसरे वक्त का खाना नहीं होता था। हम 9 बहन भाई और 2 माँ बाप, 11 अफराद थे। और 14 साल की उम्र में मैं 11 अफराद का कफील था, कुरान पाक की बरकत से। यह है कुरान पाक का मोज़ा। मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा हाफिज़ कुरान नहीं देखा जिसके सीने में कुरान हो और उसके घर में भूख हो। पूरी दुनिया में एक जगह मैंने नहीं देखी। और उस कुरान पाक की बरकत से अल्लाह ने मुझे इतनी बरकतें दी कि शायद दुनिया का कोई ऐसा कोना होगा जिसमें मैं नहीं गया। पूरी दुनिया मैंने कुरान के सदके फिर ली है। और इस सदी के अंदर कुरान पाक के हवाले से दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी ने सफर किया है तो वो मैंने किया है। यह कुरान का एजाज है, कुरान पाक की बरकतें हैं। और उसने इतना नवाजा है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता कि उस मालिक ने कितना नवाजा है। यह कुरान का एजाज है, यह कुरान पाक की बरकत है। मैं चाहता हूं कि जिस तरह, चूंकि मैं तिलावत करने की पोजीशन में नहीं हूं, जिस तरह मैं अल कुरान प्रोग्राम पाकिस्तान टेलीविजन पे पेश करता हूं, मैं चाहता हूं कि आज कारी बशीर शाकिर नूरी साहब के इस प्लेटफॉर्म पर आज वही मैं प्रोग्राम अब इस प्लेटफॉर्म से मैं आपके सामने पेश करूं। और मैं पढ़ाता हूं और आप सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। ये ऐसा मैंने कभी प्रोग्राम पाकिस्तान पूरी दुनिया में कभी नहीं किया। ये पहली मर्तबा कर रहा हूं कि जिस तरह मैं टीवी पर पढ़ाता हूं उस तरीके से मैं 3 या 4 सूरतें पढ़ाऊंगा, आप सब लोग पढ़ेंगे, ताकि मुझे भी, मेरी भी हाजिरी हो जाए और आप सब भी शागिर्दी में आ जाएं। कारी साहब के तो आप शागिर्द हैं ही, इस बहाने मेरे शागिर्द भी बन जाएंगे। ऐसे भी इजाजत है? इजाजत है। मैं पढ़ूंगा, मेरे बाद आप साथ साथ पढ़ते जाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. تلاوت انشاءاللہ ادھار رہی، وہ میں پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر حاضر ہو کر انشاءاللہ وہ میں پیش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی قاری صاحب کی عمر دراز فرمائے، ان کے فیض و برکات کو عام فرمائے، ان کا فیض پوری دنیا میں پھیلے، اور یہ مدرسہ جو انہوں نے یہ قائم کیا ہے یہ ابد الآباد تک قائم رہے، اور ان کی زندگی اللہ لمبی فرمائے، اور اس کے بعد پھر اس مشن کو ان کے شاگرد جو ہے وہ لے کر پوری دنیا میں پھیلیں، اور اس مرکز کو بھی ہمیشہ قائم رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، یہ تھے زینت القراء نجم القراء پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قاری سید صداقت شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ. نہایت خوبصورت انداز کے ساتھ تربیت بھی فرما رہے تھے، اور خوبصورت انداز میں قرآن پڑھنے کا طریقہ بھی سکھا رہے تھے. اسٹیج پر فخر السادات آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید آصف حسین شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ حامد پور سیدہ شریف آپ جلوہ گر ہوئے. دل کی عطا گہرائیوں سے صمیم قلب سے استاد الحفاظ بالقراء الحاج قاری محمد بشیر احمد شاکر نوری صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ کی جانب سے اہلا و سہلا مرحبا پیش کر